بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ نہر کنارے وضو کر رہے تھے۔ وہ کئی دنوں کے بھوکے تھے تو کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک سیب آیا تو بھوک غالب ہوئی، اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، اس کا مالک تو کوئی اور تھا۔ میں نے کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے گا؟ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی طرف کو چل دیے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہیں۔ وہ سمجھ کے کہ یہیں سے گرا ہوگا۔ وہ باغ کے اندر گئے اور مالک سے ملے۔ کہا کہ یوں میں نے ایک سیب کھا لیا جو اسی باغ کا تھا، تو اب میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس کی قیمت بتائیں۔ جب باغ کے مالک نے یہ بات سنی تو وہ بھی صاحب نظر تھے۔ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی اللہ والا ہے۔ مالک کے تیور بدل لیے۔ کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی۔ تو بزرگ نے کہا کہ حضرت کیسے ملے گی؟ تو مالک نے کہا کہ 12 سال تک تمہیں میرے باغ کی گوڈی کرنا پڑے گی۔ ایک شرط اس کے علاوہ اور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا؟ 12 سال تک باغ کی گوڈی کرتے رہے۔ ایک دن صاحب باغ نے کہا کہ سیب توڑ کے لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے تھے۔ مالک نے کہا کہ سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے تمہیں 12 سال ہو گئے ہیں اور تمہیں تو پتہ بھی نہیں کہ کچے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں۔ کہا حضرت مجھ سے قسم لے لیجئے، 12 سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر سیبوں کی جانب نہیں دیکھا۔ ایک سیب کھایا تھا تو میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں تو گوڈی کرتا ہوں، اوپر میں نے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ مالک نے سینے سے لگا لیا اور کہا تمہاری ایک شرط تو پوری ہو گئی ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، یعنی بول نہیں سکتی، آپائچ بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی۔ اس سے تمہارا نکاح کروانا چاہوں گا، اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے جی، قبول ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے گا، میں زندگی کاٹ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ خیر نکاح ہو گیا۔ کہا کہ یہ کمرہ ہے جہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے۔ جب وہ بزرگ وہاں گئے تو ایک خوب رو دوشیزہ منتظر تھی۔ وہ سیدھا پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کے کمرے میں آ گیا ہوں۔ پلٹتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ سے سر پٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ جب صحن میں پہنچے تو بزرگ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی، اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ وہ تو کوئی اور ہے۔ حضرت بولے وہی ہے۔ تمہاری زوجہ تمہیں بتاؤں کہ وہ بہری کیوں ہے؟ آج تک اس نے کسی غیر مرحوم کی آواز نہیں سنی۔ تمہیں بتاؤں کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی کہ اس نے کسی غیر مرحوم سے کلام نہیں کیا۔ اور اندھی اس طرح ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ اور اپائچ اس طرح ہے کہ آج تک گھر کی دہلیز سے کبھی گئی نہیں ہے۔ اس خاتون سے جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔